عید کا دن اللہ کے حضور ذکر فکر میں گزاریے گا، دوستوں سے ملیے گا، رشتہ داروں سے ملیے گا، اچھے کھانے کھائیے گا، اچھا لباس بھی پہن لیجئے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عید نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے، عید رنگا رنگ کھانے کا نام نہیں ہے، عید اللہ کے شکرانے کا نام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ جب عید کے دن سب سے ملتے ہو تو رب سے کیوں نہیں ملتے ہو؟ عید کے دن تو ان سے بھی ملتے ہو جو تم سے ناراض تھے، عید کے دن ان سے بھی تم جفیاں لگاتے ہو جن سے تم بہت دور ہو چکے تھے۔ تم کہتے تھے کہ رسم زمانہ بھی ہے، دستور بھی ہے، آج عید کا دن ہے، آج تو گلے ملنا چاہیے۔ تو یار دشمنوں کو بھی بھڑ بھڑ کے گلے سے ملتے ہو، تو عید کے دن رب سے ملنے مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس دن کیوں اللہ سے دور ہو گئے ہو؟ تو 5 گانا نماز کا آپ اہتمام کیجئے۔ ایک اضافی نماز تمہارے اوپر عید کے دن واجب کر دی گئی ہے، تو اس کو بھی ادا کیجئے۔ اللہ کے حضور سرخروئی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہ صیام سے رخصت ہوں۔ روزوں کے اندر ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، روزے کو ان کے پورے آداب کے ساتھ ہم رکھ نہیں پاتے، تو اس کا کفارہ صدقہ فطر کے نام سے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص جو مال نصاب کا مالک ہے اور اس پر سال گزرنا شرط بھی نہیں ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کے ذریعے سے ہم غریب لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں۔ تو غرباء کو، مساکین کو عید کی خوشیوں میں شامل بھی کیجئے، اور ان کی ضروریات کا ضرور خیال کیجئے۔ اپنی ہمسائیگی میں، اپنی رشتہ داریوں میں بہت خیال رکھیے گا، اور لوگوں کو عزت نفس دیجیے گا، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیے گا، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کیجیے گا کہ وہ عید کے موقع پر اپنے دوستوں کو، بچیاں اپنی سہیلیوں کو ان کا پورا خیال رکھیں، اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں۔ یہ بچپن کے اندر ہی بچوں کو جو اپنی انفرادیت جتلانے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا، اور یہ عمومی طور پہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جن مواقع پہ یہ احساس ان کا جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے، پھر بڑھتا بڑھتا ایک مرض بن جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو بچپن کے اندر ہی دوسروں کا احساس سکھائیے، نہ کہ ان کے اندر احساس تفاخر پیدا ہو۔ اعتدال کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کیجیے، لیکن آپ کا جو اطراف ہے، گرد و پیش کا ماحول ہے، اس کا بھی پورا خیال رکھا جائے کہ بچے احساس برتری میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ایسی امراض ان کے اندر پیدا نہ ہو جائیں، بلکہ بچوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دیجیے۔ بچوں کو جب آپ سکول جاتے ہوئے خرچی دیتے ہیں یا ایسے مواقع پر، تو ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ آپ اپنی ہمجولیوں کا اور اپنے دوستوں کا ضرور خیال رکھنا ہے، اور ان کو ان خوشیوں میں ساتھ شامل کرنا ہے۔ ان کو دینے کی عادت پڑے بچپن کے اندر، اور جو بچپن میں دینا شروع کر دیتے ہیں وہ بڑھاپے تک بانٹتے رہتے ہیں، اور جو بانٹتا رہتا ہے اللہ اس کو کمی نہیں آنے دیتا۔ تو یہ مزاج اچھی طرح سے راسخ ہو، بچوں کے اندر پختہ ہو۔ تو یہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ عمر عید کے دن رو رہے ہو؟ تو کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں، میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے۔ اگر مقبول ہوں تو اچھی بات ہے، اور اگر مقبول نہیں تو روزے منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ تو اس لیے عید کا موقع ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے، اور عید کا موقع ایک اعتبار سے بہت بڑی خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب کی کہ ہمیں 29 یا 30 روزے نصیب کیے۔ روزے 30 ہوں یا 29 ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ ثواب پورے 30 کا ہی عطا کرتا ہے۔ جو پاکستان میں اس وقت
چاند کی صورتحال ہے تو غالب امکان یہی ہے کہ آج آخری روزہ ہوگا اور کل عید ہوگی، لیکن یہ رویت ہلال کمیٹی کے اعلان پر منحصر ہے۔ اگر ان کو شرعی شہادتیں مل جاتی ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں تو کل عید ہوگی، اگر نہیں اعلان کرتے تو پرسوں عید ہوگی۔ چونکہ یہاں تو شریعت نے ہمیں جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ روزہ چاند کو دیکھ کے رکھو اور روزہ چاند کو دیکھ کے افطار کرو۔ تو چاند کی رویت جب ہوگی تو ہم روزہ رکھیں گے، چاند کی رویت ہوگی تو ہم عید کریں گے۔ تو ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے پابند ہیں۔ جدید ذرائع جو ہیں ان سے ہم مدد تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط رویت ہے، تو رویت سے ہی عید ثابت ہوگی، رویت سے ہی روزہ ثابت ہوگا۔